أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہماری محفل میں مفتی محمد قاسم صاحب خطیب جو گیگا مال کے ہیں وہ تشریف لائے. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. دیگر مہمانان گرامی جتنے بھی وقاص رشید صاحب کی دعوت میں تشریف لائے میں سب کا وقاص بھائی اور ان کے اہل خانہ کی طرف سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. جتنی دیر الحمدللہ حضور کی ثنا خوانی کی گئی اور مغرب کی نماز سے فوراً بعد قرآن مجید فرقان حمید کی جو تلاوت کی گئی، ختم غوثیہ شریف پڑھا گیا اور ابھی ختم اختصار شریف پڑھا گیا. میں حضرت علامہ مولانا 11,000 مرتبہ درود شریف پڑھا گیا. حضرت میں آپ کے مل کرتا ہوں. آپ تو سیدوں کے ہوتے ہوئے ہماری دعا سے پہلے ایک بات کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. تو ہم یہ اکثر بیان کرتے رہتے ہیں کہ اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا. دنیا میں کسی کا بھی ذکر ہونا جب اس کے نعرے لگائے جائیں تو اس بندے کا ذکر بلند ہوتا ہے، لیکن حضور کے ذکر کی وحد یہ شان ہے جو حضور کا ذکر کرے اللہ اس کے ذکر کو بھی بلند کر دیتا ہے. اور یہ عربی کا ایک قانون ہے کہ مصدر کبھی بمعنی فاعل کی بھی ہوتا ہے علماء کی بات، اور کبھی مفعول کی بھی ہوتا ہے. تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ذکر یہ مصدر ہے، اس کا معنی یہ بھی بنتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذَاكِرُكَ، کہ محبوب صرف آپ کا ذکر نہیں بلند کیا بلکہ آپ کا جو بھی ذاکر ہوگا ذکر کا ہم اس کا ذکر بھی بلند کر دیں گے. تو یہ تو حضور کا ذکر ہے، اس میں ہم ان کوئی حضور کا ذکر بلند بھی نہیں کر سکتے، نہ ہماری حیثیت ہے. اعلیٰ حضرت فرماتا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے. تو سامعین محترم تمام احباب سیدوں کے حکم بجا لاتے ہوئے، وگرنہ یہ جسارت نہیں ہے. اور میرے نزدیک یاد رکھ لیں یہ نہیں کوئی سید مسند پہ بیٹھا ہو تو اس کا احترام زیادہ ہے. میرے نزدیک اگر کوئی سید ریڑھی بھی لگا کے حلال روزی کما رہا ہو تو اس کا مقام میرے نزدیک وہی ہے جو مسند پہ بیٹھا ہوا. ماشاء اللہ سادات کی موجودی میں تو یہ احترام بھی نا آج ہم کا جو سید اگر وہ بھی احترام مسند میں بیٹھا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن جب حضور کی نسبت کا احترام کرنا ہے تو پھر کسی کو یہ نہ دیکھیں کس نے جبہ پہنا ہے یا بیچارہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ہے. سید سید ہے، آل رسول ہے، اور یہی ہے ہماری اور اسی میں ہماری کامیابی ہے. میں قبلہ استاد جی کے پاس سید حسین الدین شاہ صاحب کے پاس ایک دفعہ بیٹھا تو انہوں نے کہا کہ عمر شریف سے واپسی انہوں نے فرمایا بیٹا دعا کرو. تو میں جامعہ علوم میں پڑھا بھی رہا ہوں اور ادھر خطیب بھی ہوں. تو میں ایک اکثر کہتا ہوں یا رب کائنات ان سادات کو دین کا خادم رکھ اور ہمیں ان سادات کا خادم رکھ. تمام احباب ہاتھ اٹھائیں اللہ کی بارگاہ میں. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک. یا الہ العالمین یہ جو بھی تیرا ذکر ہوا، تیرے محبوب کا ذکر ہوا، قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، درود پاک پڑھا گیا، مولا اس کو ہماری نیت کے مطابق نہیں، ہماری حیثیت کے مطابق نہیں، تو اپنے کرم کے مطابق قبول فرما. مولا تو اپنے شان کے مطابق قبول فرما، اپنی شان کے مطابق قبول فرما. تو اس کا ثواب امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کی برگاہ میں تو فضل پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. بطفال آقا علیہ السلام آپ کے صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار تمام کرواں کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات چل بسے تمام کرواں کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما.
مولا جو بھی حاضرین مجلس ہیں ان سے تعلق رکھنے والے، ان کے ننہال سے، ددھیال سے، سسرال سے جو بھی چلے گئے، مولا تمام کرواں کو پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ بالخصوص محبوب سبحانی، قطب ربانی، شیخ میرا محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ مولا تمام سلاسل چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ تمام کرواں کو پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ تمام شہیدین، شہداء، شہدائے کربلا، شہدائے بدر، شہدائے احد، غازیان اسلام، غازیان پاکستان، شہیدان اسلام، شہیدان پاکستان تمام کرواں کو پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ بالخصوص وقاص بھائی کے جو بھی عزیز و قارب ننہال سے، ددھیال سے چلے گئے تمام کرواں کو پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ سب کی قبروں کو بکہ نور بنا۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والشفاعت و پہچان نصیب فرما۔ مولا ان کے کاروبار میں، مال جان میں، رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ حرام سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مالک جو لوگ بھی بیٹھے ہم سب کو حلال واسع نصیب فرما۔ اتنا عطا فرما کہ حرام کی توجہ بھی نہ جائے۔ مولا جو لوگ بھی رشتوں کے معاملے پریشان ہیں، جوان بچیاں گھروں میں بیٹھے ہیں، مولا ان کے لیے بہتر اسباب پیدا فرما۔ مولا جن کے ہو چکے انہیں صحت و سکون والی زندگی نصیب فرما۔ مولا اس گھر کو نظر بد سے، نظر انسان سے، نظر شیطان سے محفوظ فرما۔ اے مالک ہم سب کو اپنا محتاج فرما، کسی کا محتاج نہ فرما۔ مولا وقاص صاحب ان کے بھائیوں، عزیز و قارب رشتہ داروں کے تفاق و تحت کی دولت سے مالا مال فرما۔ اس گھر کو نظر بد سے، نظر انسان سے، نظر شیطان سے محفوظ فرما۔ مولا ان سادات کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ مولا ان کو دین کا خادم رکھ، دین کا خادم بنا، اور مولا ہمیں ان کا خادم بنا۔ مولا ان کو دین کا خادم بنا، مولا ہم کو ان کا خادم بنا۔ مولا دین کی خدمت کرتے رہتے ہوئی موت نصیب فرما۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی سچی محبت نصیب فرما۔ آپ کی محبت کے اندر موت نصیب فرما۔ مولا فتنوں سے محفوظ فرما، سازشوں سے محفوظ فرما۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے آل و اصحاب کی محبت سے ایمانوں میں نصیب فرما۔ ریاکاری سے محفوظ فرما، حسد کینہ سے، بغض سے محفوظ فرما۔ محبت والی زندگی نصیب فرما۔ مولا جو لوگ بھی حاضر ہوئی سب کی نیک جائے دلی حاجات کو پورا فرما۔ مولا یہ جو تیرے محبوب کے مہمان بیٹھے ہیں، یہ طلباء جو بیٹھے ہیں، مولا ان کو علم نافع نصیب فرما۔ مولا دین کے لیے کا مستقبل بننے کی توفیق نصیب فرما۔ ان کو دینی دنیاوی علوم سے راستہ و پیراستہ فرما۔ ان کے استادوں کو صحت و سلامتی والی زندگی نصیب فرما۔ ان کے ساتھ تعامل کرنے والوں کے کام میں، مال جان میں، رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ یا الہی اپنا خاص فضل و کرم فرمایا۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔